میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں ہمارے برادران اہل سنت کی، بلا شک وہ ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، اور نہ فقط وہ تو قطعاً مسلمان ہیں، حتیٰ دیگر ادیان کے بھی جو ماننے والے اکثر لوگ ہیں وہ بیچارے معصوم ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ تو کبھی بھی تمام ادیان والوں کو ایک نہ سمجھیں آپ، ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ ذہن میں نہ رکھیں کہ جتنے بھی کافر ہیں ان کو ڈائریکٹ ہی اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں ڈال دے گا، نا، اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے، اور پیغام پہنچنے کی ضرورت ہے۔ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اب ایک وہ شخص کے جس نے معجزات دیکھے تھے اشرف الانبیاء کے خود اپنی آنکھوں سے، اور آج ان کی قوم کے بعض بچے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ مثال کے طور پر جو بھی ادیان ذہن میں رکھ لیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں جنہوں نے معجزات دیکھے تھے اور انکار کیا، اور آج ان کی قوم کے افراد، نہ کہ فقط بچے، حتیٰ 70-80 سال کے سادے سے افراد جن کو کچھ نہیں پتا، دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر۔ آج وہ بڑے لوگ علماء کہ جن کو علم ہے اشرف الانبیاء کی رسالت کا، اور ان کے پاس کتابوں میں موجود ہے اور کتابیں انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں، اور وہ عام افراد ان کی قوم کے، چاہے وہ 20-25 سال کے ہوں، چاہے 60-70 سال کے ہوں، کہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں، کیونکہ وہاں پہلے والوں پر حجت تمام ہو چکی ہے، دوسرے والوں پر نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک تو اس جانب توجہ رہے کہ شادی، کھانا پینا، ذبح کا مسئلہ، کفن دفن کا مسئلہ، وہ جو موضوعات ہیں وہ الگ ہیں۔ ہم شادی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر دیگر ادیان میں، ہم مسلمانوں میں تو کر سکتے ہیں، دیگر ادیان والوں سے نہیں کر سکتے، خصوصاً جو غیر اہل کتاب ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نیکی نہ کریں۔ تو ان کا نان مسلم ہونا الگ بات ہے، ان کو خمس نہیں دے سکتے، مثلا شادی نہیں کر سکتے، لیکن کیا ایسا ہے کہ کوئی بھوکا ہو تو کھانا نہیں کھلا سکتے، یا کوئی بیمار ہے تو اس کی خدمت نہیں کر سکتے؟ ایسا ہے کیا؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔